الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنهما ريحانتاي من الدنيا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ انتہائی قابل احترام سامعین گرامی، آج محرم الحرام کی 11 تاریخ ہے، تو اس کی مناسبت سے سبط رسول جگر گوشہ بطول حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا تذکرہ وہ مناسب ہے کہ ہم آج کی مجلس میں کریں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ 5 شعبان 4 ہجری کے اندر ہفتے کے روز وہ دنیا کے اندر تشریف لائے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آپ کی پیدائش کی خبر ملی تو آپ علیہ السلام بہت زیادہ خوش ہوئے اور حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کے ہاں تشریف لائے۔ حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہا نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو کپڑے میں لپیٹ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں دیا۔ آپ علیہ السلام نے ان کے دائیں کان میں اذان پڑھی، بائیں کان میں اقامت کہی، اور اس کے علاوہ یا حضرت حسین یا حضرت حسن رضی اللہ عنہما، ان دونوں شہزادوں کے کان کے اندر اذان خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے۔ اس کے علاوہ آپ علیہ السلام نے کبھی اذان نہیں پڑھی۔ مؤذنین موجود تھے آپ علیہ السلام کے جو اذان پڑھا کرتے تھے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کروایا کرتے تھے، نماز پڑھایا کرتے تھے۔ یہ واحد ایک موقع تھا جس موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان پڑھی ہے۔ گویا کہ یہ ایسی شخصیات ہیں کہ جن کے کان کے اندر اذان کے کلمات اگر پڑھے ہیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے پڑھیں۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے کہ ان کا کیا نام رکھا، تو انہوں نے کہا کہ حرب کا معنی ہے جنگ، لڑائی۔ تو جنگجو تھے، بہادر تھے حضرت علی کرم اللہ وجہہ، تو اسی مناسبت سے انہوں نے نام حرب رکھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، اس کا نام حسین ہے۔ تو گویا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا نام خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رکھ رہے ہیں۔ لہذا یہ روایات غلط معروف ہیں جو کہہ دیا جاتا ہے
کہ جی جبریل علیہ السلام تشریف لائے تھے، اللہ نے آسمان سے یہ نام بھیجا تھا، تو ایسا کچھ نہیں ہے، یہ نام خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا تھا اور اس کا انتخاب کیا تھا۔ اور پھر خود آپ علیہ السلام نے گھٹی دی، یعنی کھجور چبا کر نرم کر کے وہ ان کے تالوں کو لگا دی، اور 7ویں دن ان کے بال تراشے گئے اور پھر ان کے وزن کے بقدر چاندی وہ صدقہ کی گئی، اور 2 جانور، چھوٹے جانور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور عقیقے کے وہ ذبح کیے، اور ایک روایت کے مطابق اسی 7ویں دن ہی آپ رضی اللہ عنہ کی ختنے بھی ہوئے۔ نام تو حسین تھا اور کنیت ابو عبداللہ، اور بہت سارے القاب سے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ معروف تھے، جیسے سید، ایسے شہید، طیب، ذکی، سبط، رشید، مبارک، وفی، اور تابع لمرضات اللہ، اللہ کی پسندیدہ چیزوں کی تابعداری کرنے والے، تابع لمرضات اللہ، اور ایک لقب شبیر بھی تھا۔ یہ القاب تھے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے۔ اور اگر ہم نسب نامہ پڑھیں تو وہ یوں ہوگا کہ حسین بن علی بن ابو طالب اور بن عبد المطلب۔ تو اس طریقے سے عبد المطلب پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ بھی دادا حضرت عبد المطلب ہے، تو چونکہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ وہ چچا زاد بھائی ہیں، تو اس وجہ سے وہ نسب جو ہے دادا پر اکٹھا ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح ایک تو روایت میں نے عرض کی کہ یہ نام کے حوالے سے غلط معروف ہے، ایسا نہیں ہے۔ اسی طرح دودھ پلانے کے حوالے سے بھی غلط روایت معروف ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی حضرت امام پر دنیا کی کسی بھی بیوی کا دودھ وہ حرام تھا، تاکہ عورت کا دودھ پی کر ان کے اندر وہ مردانگی اور جو بہادری ہے وہ ماند نہ پڑ جائے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے انگوٹھے سے دودھ کو جاری کر دیا، جس کو وہ چوستے تھے اور وہ سیر ہو جاتے تھے۔ ایسا کچھ نہیں ہے، یہ اپنی طرف سے بنائی ہوئی باتیں ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے جو پرورش پائی ہے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی زوجہ محترمہ حضرت ام فضل رضی اللہ عنہ کی گود میں پرورش پائی ہے، اور ان کا دودھ پیے۔ اور یہ ایک روایت موجود ہے، صحیح روایت ہے، کہ حضرت ام فضل وہ فرماتی ہیں کہ میں نے خواب دیکھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور گھبرائی ہوئی تھی، عرض کرنے لگی یا رسول اللہ میں نے عجیب خواب دیکھا، کہنے لگی کہ آپ کے جسم مبارک کا ایک ٹکڑا وہ کٹ کر میری گود میں آ گرا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ام فضل گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو خوش ہونے کا مقام ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ میری بیٹی فاطمہ الزہرا کو بیٹا عطا کرے گا اور وہ آپ کی گود میں پرورش پائے گا، یہ اس کی تعبیر ہے۔ تو یہ خوش ہونے کا مقام ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو دیکھیں یہ خواب کی تعبیر تھے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ، اور انہوں نے پرورش پائی ہے حضرت ام فضل رضی اللہ عنہ کی گود میں، اور ان کا دودھ پیا ہے۔ اور یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے کہ اس بات کو ثابت کرنے کی کوشش کرنا کہ انہوں نے عورت کا دودھ نہیں پیا، انہوں نے انگوٹھے کو چوسا ہے۔ بھائی آپ یہ دیکھیں حضرت علی کرم اللہ وجہہ شیر خدا ہیں، فاتح خیبر ہیں، اکیلے خیبر کے دروازے کو اکھاڑنے والے ہیں، تو انہوں نے بھی تو عورت کا ہی دودھ پیا تھا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ جو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی والدہ ہیں، جن کو اس قدر مقام حاصل ہے کہ جنت کی عورتوں کے سردار ہیں، انہوں نے بھی عورت کا ہی دودھ پیا ہے۔ یہ کوئی ایسی عجیب بات نہیں ہے
خود حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے نانا جان جو انبیاء کرام کے سردار ہیں، انہوں نے خود عورت کا دودھ پیا ہے، تو خام خواہ خوش فہمی میں مبتلا ہونا اور حسن اعتقاد کے اندر غیر جو ہے ثابت شدہ چیزوں کو زور زبردستی سے ثابت کرنا، یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے، اور یہ چیزیں اسلام کے مزاج کے بالکل خلاف ہیں۔ پھر اسی طرح یہ بات بڑی معروف کی جاتی ہے کہ جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے جو پیار تھا وہ کسی سے بھی نہیں تھا، جو لاڈ وہ آپ علیہ السلام ان سے کرتے تھے کسی سے نہیں کرتے تھے۔ تو ایسا نہیں ہے، یقیناً حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پیار تھا، لیکن صرف امام صاحب سے ہی پیار نہیں تھا، ان کے بڑے بھائی حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے بھی اتنا ہی پیار تھا۔ آپ علیہ السلام کو اپنی اولاد سے حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، ان سے بھی اسی طرح پیار تھا۔ تو ایسا نہیں جو ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ بس ان سے پیار تھا بقیہ سے نہیں تھا۔ تو بہرحال سب نواسے اور نواسیوں سے پیار تھا، اور اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، انہما ریحانتای من الدنیا، کہ یہ حسن اور حسین یہ دونوں دنیا کے اندر میرے پھول ہیں۔ تو دونوں کو آپ علیہ السلام نے ایک ہی تعبیر سے معبر فرمایا ہے، ایک ہی الفاظ سے ان کو تعبیر کیا ہے، اور یہ پہلی اصطلاح ہے کہ اپنے بہت ہی پیارے بچے کو پھول سے تعبیر کرنا۔ ایک نئی تعبیر جو دنیا کو دی ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، بچے کو پھول فرما کر۔ اسی طرح ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، اور آپ علیہ السلام کے دونوں کندھوں پر، ایک کندھے پر حضرت حسین ہیں، دوسرے کندھے پر حضرت حسن ہیں رضی اللہ عنہما، اور آپ علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں، اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما، اے اللہ میں ان دونوں بچوں سے محبت کرتا ہوں، آپ بھی ان سے محبت کیجئے، اور جو ان دونوں بچوں سے محبت کرے اے اللہ آپ ان سے بھی محبت کیجئے۔ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے دروازے کے پاس سے گزرے، تو ایک شہزادے کی رونے کی آواز وہ آپ علیہ السلام کو آئی، تو آپ علیہ السلام گھر تشریف لے گئے اور فرمانے لگے کہ فاطمہ کیا تو جانتی نہیں ہے ان بچوں کے رونے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے، ان کو رونے نہ دیا کر، ان کے رونے سے مجھے تکلیف ہوتی۔ اور جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان بچوں سے ملنے کے لیے بے تاب اور بے قرار رہتے تھے، اسی طرح یہ بچے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے ہر وقت بے تاب اور بے قرار رہتے۔ اور جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان بچوں سے اس قدر محبت کرتے تھے، اسی طرح یہ بچے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے۔ اور آپ تو سمجھتے ہیں کہ بچے پیار کے ہوتے ہیں، جو جتنا پیار دے گا بچے اس کے ساتھ اتنے ہی زیادہ مانوس ہو جائیں گے۔ تو ایک مرتبہ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، اہل بیت میں سے سب سے زیادہ محبوب آپ کے نزدیک کون؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اولاد میں سے فاطمہ، اور اولاد کی اولاد میں سے حسن اور حسین، یہ سب سے زیادہ پیارے ہیں۔ پیارے تو سب ہی ہیں لیکن یہ تھوڑے لاڈلے۔ اور حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رات کے وقت مجھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہونے پڑا، تو میں نے دستک دی، سرکار باہر تشریف لائے، تو آپ علیہ السلام نے چادر لپیٹی ہوئی تھی، اور چادر کے اندر کوئی حرکت محسوس ہو رہی تھی، ایسا محسوس ہوتا تھا کوئی چادر میں چھپا ہوا ہے۔ تو حضرت اسامہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ نے چادر کس پر لپیٹی ہوئی ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے جب چادر ہٹائی
تو چادر میں سے دو خوبصورت بچے وہ نظر آنے لگے، ایک دائیں سائڈ پر چپکا ہوا تھا، دوسرا بائیں سائڈ پر چپکا ہوا، اور آپ علیہ السلام فرمانے لگے کہ یہ دونوں اسامہ، یہ دونوں میرے بیٹے ہیں، یہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں، یہ میرے دوست علی کے بیٹے ہیں۔ اس انداز میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے محبت کا اظہار کیا۔ اسی طرح ایک موقع پر یہ بچے آپ علیہ السلام کے پاس تھے اور آپ علیہ السلام ان کو پیار کر رہے تھے، تو اس موقع پر حضرت اقرع ابن حابس تمیمی رضی اللہ عنہ، یہ صحابی موجود تھے، بنو تمیم کے سردار تھے، تو آپ علیہ السلام کے اس طریقے سے پیار کرتا ہوا دیکھ کر وہ عرض کرنے لگے کہ اللہ کے رسول، میرے 10 بیٹے ہیں، میں نے تو کبھی ان کو پیار نہیں کیے، آپ تو اس قدر ان کو پیار کر رہے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ یہ تو بچوں کی اوپر شفقت ہے، یہ تو ایک بشری تقاضا ہے، یہ تو محبت کا اظہار ہے، اس محبت کے کرنے کے اندر تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اور یہ کمزور مخلوق ہوتی ہے، یہ کمزور بچے ہوتے ہیں، ان سے پیار کرنا ان کا حق ہے، تو ان کے اوپر رحم کھاؤ گے، ان کے اوپر پیار تمہیں آئے گا، تو پھر اللہ کو بھی تم پر پیار آئے گا اور اللہ بھی تم پر رحم فرمائے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے تھے، آپ علیہ السلام کے ایک کندھے پر ایک شہزادہ، دوسرے کندھے پر دوسرا شہزادہ، اور آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو ہریرہ، جو ان کو دوست رکھے گا میں ان کو دوست رکھوں گا، جو ان سے بغض رکھے گا یعنی دشمنی کرے گا، میرا ان سے بغض ہوگا اور میری ان سے دشمنی ہوگی۔ اور بعض مرتبہ یہ بچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہوتے، بظاہر نفلی نماز جب گھر میں ادا کر رہے ہوتے تو آ جاتے اور آپ علیہ السلام کو لپٹ جاتے۔ ایک مرتبہ تو یہ ہوا کہ آپ علیہ السلام سجدے میں گئے اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ اوپر چڑھ گئے کمر پر۔ اب آپ علیہ السلام اس ڈر سے سر نہیں اٹھا رہے کہ کہیں میرے اٹھنے سے یہ گر نہ جائیں اور ان کو چوٹ نہ لگ جائے، تو جب تک یہ کمر پہ چڑھے رہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں رہے۔ جب یہ کمر سے اترے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے سے سر اٹھایا ہے۔ اور اسی طرح یہ تو مشہور واقعہ ہے کہ آپ علیہ السلام ممبر پر تشریف فرما ہیں اور یقیناً جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، صحابہ کرام وہ خطبہ سن رہے ہیں، اتنے میں حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما اپنے قد سے تھوڑے سے بڑے، وہ قمیض پہنا ہوا اور قمیض میں وہ پاؤں اڑ رہا ہے تو گر رہے ہیں اور اٹھ رہے ہیں، یوں گرتے پڑتے وہ ممبر کی طرف آنے لگے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھ کر خطبہ روک دیا، اپنا بیان موقوف کر دیا، ممبر سے نیچے تشریف لائے اور دونوں بچوں کو اٹھایا، پیار کیا اور گود میں لے لیا۔ تو یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ایک انداز تھا۔ اسی طرح صحابہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم ایک دعوت پر جا رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ صحابہ تھے، کہتے ہیں کہ ہم گلی سے گزرے تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، تو آپ علیہ السلام نے ان کو دیکھا تو فوراً ایسے ہاتھوں کو پھیلایا کہ میری گود میں آ جاؤ۔ تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ جیسے بچے کرتے ہیں، چھوٹے بچے، وہ شرارت کے موڈ میں آ گئے اور آگے آگے بھاگنے لگے، تو وہ آگے آگے بھاگ رہے تھے، صحابہ کہتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیچھے پیچھے بھاگ رہے تھے، یہاں تک کہ پھر آپ علیہ السلام نے ان کو پکڑ لیا اور بہت سارا پیار کیا۔ تو دیکھیں یہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے بچپن کے واقعات ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے ساتھ جو محبت ہے، پیار ہے، یہ واقعات ہمیں بہت کچھ سکھا رہے ہیں کہ بچوں کے ساتھ کس طریقے سے آدمی کو ڈیل کرنا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ آدمی باہر
تھانے دار ہے تو گھر کے اندر بھی آ کر تھانے دار بن جائے، باہر وہ مفتی صاحب ہے تو گھر میں جا کر بھی وہ مفتی صاحب بن جائے اور کہے کہ جی میں تو ایسا ہوں، میں بچوں کے ساتھ مذاق کرتا اچھا لگتا ہوں، میں بچوں کے ساتھ کھیلتا اچھا لگتا ہوں۔ یہ بچوں کا حق ہے کہ آپ بچوں کو پیار دیں، آپ بچوں کے ساتھ کھیلیں اور بچوں کے ساتھ انہی کے انداز میں اور انہی کی سٹیج پر اتر کر ان سے باتیں کریں، یہ بچوں کا آپ پر حق ہے۔ اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، گویا کہ اگر ہم اپنے بچوں کو پیار کریں گے صرف زاویہ نگاہ بدل کر کہ یہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، تو ہمیں اس پر بھی سنت کا ثواب ملے۔ اسی طرح جب یہ تھوڑے سے بڑے ہوئے، جس کو آپ کہہ لیں کہ لڑکپن کی عمر، لڑکپن تو خیر وہ 12-13 سال کا بچے کو ہم کہتے ہیں، لیکن یہ تو 7 سال کے تھے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تھے، تو یعنی 3-4 سال کہہ لیں، 4 سال 5 سال کا آپ کہہ لیں، تقریباً اتنے بڑے تھے تو بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ عرب کے اندر جیسے ہمارے ہاں کبڈی ہوتی ہے، اس سے ملتا جلتا اس زمانے میں کوئی کھیل کھیلا جاتا تھا، تو جس میں بچے کشتیاں کرتے تھے، تو وہ کھیل حضرت حسین رضی اللہ عنہ وہ کھیل رہے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں موجود تھے، حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے۔ اسی طرح کوئی لکڑیوں سے بھی کوئی کھیل کھیلا کرتے تھے، پتھروں سے کھیلتے تھے، سادے زمانے تھے۔ جیسے ہم لوگوں نے اپنے بچپن میں وہ گرم ٹیپو ہی کھیلا ہے، ہمارے زمانے میں کون سے موبائل تھے، کون سی گیمیں تھیں، تو وہ کھیل رہے تھے۔ اسی طرح ایک بچے سے ان کی کشتی طے ہو گئی، تو کشتی کے اندر 2-3 مربع انہوں نے کشتی کی، ہر مربع حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اس کو پچھاڑ دیا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور ان کو گود میں اٹھایا اور فرمانے لگے یہ ہمارا بیٹا حسین شجاع ابن شجاع ہے، یہ بہادر باپ کا بیٹا بہادر بیٹا ہے۔ تو اور اسی طرح غلیل سے کھیلتے تھے، جس کو بعد میں انہوں نے آگے بڑھ کر باقاعدہ تیر اندازی کا ذریعہ بنایا اور ایک ماہر تیر انداز تھے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ۔ اسی طرح لکڑی کی تلواروں سے تلوار زنی سیکھا کرتے تھے، تو یہ بچپن میں ہی حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے یہ کھیل سیکھے تھے، تلوار زنی۔ اسی وجہ سے یہ انتہائی بہادر اور مشاق قسم کے تلوار زن تھے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ، کہ بڑے بڑے بہادر ان کے مقابلے میں ٹھہر نہیں سکتے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کو ایسے کھیل کھلانے چاہیے جو ان کی جسمانی طور پر ان کے لیے نافع ہوں، کم سے کم وہ اس کے ذریعے سے اپنا دفاع تو کر سکیں۔ کوئی مارشل آرٹ سکھائیں ان کو، کوئی دفاع کے طریقے سکھائیں، کوئی شہید کو اٹھانا، کوئی کسی چاقو بردار سے بچنا، کوئی اپنے سے طاقتور بدماش ہو جو گریبان پکڑ لے اس سے جان چھڑانا اور اس کا جو ہے اس کو کوئی سبق سکھانا، کوئی ایسی چیزیں ہم بچوں کو سکھائیں۔ آج کل ہم کیا کر رہے ہیں، بچوں کو موبائل دے دیے، سارے دن وہ گیم کھیلتے ہیں، آنکھیں بھی متاثر، دماغ بھی متاثر۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کیسی کیسی گیمیں نکل آئی ہیں، پب جی کے نام سے اور پتہ نہیں کیا کیا خرافات آ گئی ہیں، جس کی وجہ سے ہماری قوم تباہ ہو رہی ہے۔ ہمیں من حیث القوم سوچنا چاہیے اور اپنے بچوں کو ایسی چیزیں سکھانی چاہیے جو ان کے لیے مفید ہو۔ یہ دیکھیں، یہ جو اس وقت ہمارے بچے ہیں، یہی کل کا پاکستان ہے، یہی کل کی امت مسلمہ ہے۔ ہم لوگوں نے سدا بیٹھے رہنا ہے؟ آج سے تقریباً 100 سال لگانے چلو، 100 سال کے بعد ہم میں سے ادھر جتنے بیٹھے ہیں کوئی نہیں ہوگا سوائے بہت چھوٹے بچوں کے، ہم میں سے کوئی نہیں ہوگا، کنفرم ہے۔ بلکہ 100 کا عدد میں نے بڑا بول دیا، ورنہ 60 یا 70 سال کے بعد ہم میں سے یہ جو نوجوان ہیں ان میں سے کوئی نہیں ہوگا، سب نئے ہوں گے۔ یہ جتنے بھی ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں یہ کل کی امت مسلمہ ہیں، یہ کل کا پاکستان ہے۔ ہم سوچیں
کہ ہم اپنے ملک کو کیسی قوم دے رہے ہیں، ہم اسلام کو کیا دینے لگے ہیں؟ کہ ہمارے بچوں کے اندر اتنی صلاحیتیں ہیں کہ یہ ملک کو لے کر آگے بڑھیں، یہ اسلام کا جھنڈا بلند کریں، یہ اسلام کے داعی اور فرزند ہوں، اور اسلام کے اوپر یہ کسی سے کمپرومائز کرنا نہ جانتے ہو؟ اس انداز میں ہمیں سوچنا چاہیے، اور مفید کھیل بچوں کو سکھانے چاہیے، مفید کام سکھانے چاہیے۔ تو دیکھیں، جس بچے نے بچپن کے اندر لکڑی کی تلوار سے تلوار چلانا سیکھی تھی تو کربلا کے میدان میں پھر اس نے تلوار چلائی تھی نا۔ ورنہ اگر دیکھیں ایک بندے میں صلاحیت ہی نہیں ہے کام کے کرنے کی، تو وہ تو پھر کمپرومائز کرے گا نا۔ جب طاقت تھی تو انہوں نے اللہ کا نام لے کر اپنے آپ کو پیش کیا ہے، اور باقاعدہ لڑائی کی ہے، شہادت کا جو ہے وہ مرتبہ وہ اس کے اوپر فائز ہوئے ہیں، حالات سے کمپرومائز نہیں کیا۔ آج ہماری قوم کیسی ہے، آج ہمارے بچوں کو کیا آتا ہے، یہ سوائے کمپرومائز کے اور کیا کر سکتے ہیں؟ تو اس لیے مفید کام بچوں کو سکھائے جائیں، اور مسلسل تربیت دینی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے ہم اپنے بچوں کو ٹائم دیں۔ آج ہم اپنے بچوں کو ٹائم نہیں دے پاتے، ہم مصروف ہیں، بچوں کے ساتھ بیٹھیں، بچے اپنے اسکول کی باتیں کریں گے، بچے اپنے مدرسے کی باتیں کریں گے، بچے اپنے دوستوں کی، کھیل کے میدان کی باتیں کریں گے، آپ ان کو سنیں۔ بچے اپنی بات سنانا چاہتے ہیں، آپ اس کو غور سے سنیں، ان کو سلوشن دیں، اور ان کو بتائیں کہ بیٹا یہ اس موقع پر ایسا کرنا ہوتا ہے، ایسا نہیں کرنا ہوتا۔ یقین جانیں، باپ اگر اپنے بچے کو یہ جو جھوٹی بنی ہوئی کہانیاں نہیں ہوتی، سبق آموز کہانیاں، وہ بھی سنائے گا، اس سے بھی بچے کو فائدہ ہوگا۔ جھوٹی کہانیاں بھی آپ اگر اپنے بچے کو سنائیں گے تو یقیناً اس میں سے آپ سبق نکال کر اپنے بچے کی تربیت کریں گے۔ اس لیے سکولوں کے حوالے نہ کریں، سکول پڑھائیں لیکن ان کے حوالے نہ کریں۔ آپ موبائل دکھائیں لیکن موبائل کے حوالے نہ کریں، اپنے بچوں کی فکر کریں، اپنے بچوں کی خود تربیت کریں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے پاس یہ دونوں بھائی آپس میں لڑے، ہمارے بچے بھی تو لڑتے ہیں، تو کسی بات پر لڑائی ہو گئی، تو یہ دونوں حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما اپنی امی جان کے پاس آئے شکایت لگانے کے لیے۔ ایک بھائی کہنے لگا کہ اس نے زیادتی کی، دوسرا کہنے لگا اس نے یہ کیا۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نے ارشاد فرمایا، تم دونوں کا قصور ہے، تم دونوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے لا تفسدوا فی الارض، زمین میں لڑائی مت کرو، فساد مت مچاؤ، تم نے یہ کیا، تم دونوں قصوروار ہو، اس لیے سب سے پہلے تم اپنے اللہ سے توبہ کرو، استغفار کرو کہ تم نے لڑائی کی۔ سبحان اللہ، یہ تھی تربیت۔ اب دیکھیں، جب والدہ ایک مرتبہ بچوں کو یوں اس انداز میں سمجھا کر اور ان کو توبہ کروائے گی تو کیا خیال ہے، ان کے دل میں اللہ کی محبت کا اور یہ فساد فی الارض یہ والی بات ان کی دماغ میں بیٹھ گئی تو ساری زندگی ان کو کام دے گی نہیں دے گی۔ ہم ڈراتے ہیں کہ تیرے ابو کو میں بتاؤں، تیرے ابو کو بتاتے ہیں، اور ابو کہہ رہے ہوتے تیرے استاد جی کو بتاتا ہوں میں، ہم تیرے اسکول میں شکایت لگاتے ہیں، تمہارے پرنسپل کو میں لکھ کے بھیجتا ہوں کہ یہ حرکتیں کرتا ہے، اور جو سمجھتا ہے کہ یہ ماموں سے ڈرتا ہے اپنے تو ماموں کا کے بارے میں بتاتے ہیں، جو کہتے ہیں یہ چاچوں سے ڈرتا ہے تو کہتے ہیں میں تیرے چاچوں کو بتاتا ہوں، تو یوں نہیں باز آتا۔ ہم کبھی یہ کہتے ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں گے، اور ہر بات میں کہتے ہیں اللہ مارے گا، بھی اللہ مارتے ہی ہے بس، اور اللہ تعالیٰ کچھ نہیں کرتے۔ کبھی یہ بھی تو کہیں کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں اتنی چیزیں دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سے اتنی محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سے روٹھ جائیں گے، اگر اللہ تعالیٰ ناراض ہو گئے تو پھر ہمیں یہ اتنی ساری چیزیں کون دے گا؟ تو محبت والی بات بھی بچوں کو بتائیں، صرف مارنے والی بات بتانا۔ وہ ڈاکٹر صاحب کے پاس ایک بچے کو لے کر گئی خاتون، تو وہ ڈاکٹر کو دیکھتے ہی وہ بچے نے شور مچا دیا، چیخنا چلانا شروع کر دیا، اور ڈاکٹر صاحب بڑے دھیمے انداز میں کہنے لگے کہ ہاں، جب بچوں کو یہ کہو گے نا
کہ تم بات مان لو ورنہ ڈاکٹر کے پاس لے جائیں گے ٹیکہ لگوانے تو انہوں نے تو ڈرنا ہی ہے۔ یعنی جب کنسیپٹ آپ نے یہ بنا دیا کہ ڈاکٹر ٹیکے لگاتا ہے تو ڈاکٹروں کو دیکھ کر بچے روئیں گے، یقیناً روئیں گے۔ جب کنسیپٹ یہ بنا دیا بس اللہ مارتا ہے، آپ کنسیپٹ یہ بنائے نہیں اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں گے، اور ہم نے اللہ تعالیٰ کو ناراض نہیں کرنا، یہ تربیت۔ اور ایک مرتبہ غالباً حضرت حسن رضی اللہ عنہ تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ صدقہ کی کچھ کھجوریں آئی ہوئی تھی، تو انہوں نے ایک کھجور اٹھا کر منہ میں ڈال لی اور چبانے لگے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ان کا منہ کھلوایا اور انگلی ڈال کر وہ کھجور نکالی، اور وہ بچے کہاں نکالتے ہیں میٹھی چیز منہ میں چلی جائے، اب وہ نکال نہیں رہے، آپ علیہ السلام کخ کخ فرما رہے ہیں باہر نکالو باہر نکالو، گندی ہے یہ گندی ہے، اور انگلی ڈال کر وہ کھجور نکالی۔ اور وہ چھوٹے معصوم بچے، جب آپ علیہ السلام کی وفات ہوئی ہے اس وقت حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی عمر 8 سال تھی، اور یہ اس سے پہلے کا واقعہ ہے، تو کتنا چھوٹا بچہ ہوگا۔ اور آپ علیہ السلام فرمانے لگے تمہیں پتہ نہیں ہے کہ ہم پر صدقہ حرام ہے؟ ہم کہہ دیتے ہیں کہ جی چلو چھوٹا بچہ ہے، اس کی پھپھو نے اس کو انگوٹھی ڈال لی ہے سونے کی، چھوٹا بچہ ہے، چھوٹے بچے کو کیا ہوتا ہے، یہ تو بڑوں کے لیے حرام ہے۔ اب تو خیر بڑے بھی نہیں سمجھتے حرام ہے، منگنی ہو اور سونے کی انگوٹھی نہ بنے، وہ کہتے ہیں منگنی نہیں ہوئی۔ بھئی وہ بچہ چھوٹا ہے، آپ تو چھوٹے نہیں ہیں، آپ کو تو پتہ ہے کہ یہ حرام ہے۔ بچہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے، جب وہ مرد ہے تو مرد کو سونا پہنانا حرام ہے، مرد کو ریشم پہنانا حرام ہے۔ اگر وہ بچہ چھوٹا ہے تو گنہگار آپ ہوں گے۔ تو دیکھیں آپ علیہ السلام کیسے تربیت کر رہے ہیں۔ اب اس عمر میں ہی، اس زمانے سے ہی آپ علیہ السلام نے دل میں یہ بیج ڈال دیا کہ حرام نہیں کھانا ہوتا، حرام تو چھوڑنے کے لیے ہوتا ہے، حرام کو کھانے کے لیے ہوتا ہے۔ ہمارے جیسا ہوتا ہے کہتے چلو کوئی نہیں بچہ ہے، خیر بچہ باہر سے کوئی چیز اٹھا لائے نا تو ہم کہتے ہیں خیر ہے بچہ ہے، تو پھر جب کل کو وہ باقاعدہ چور بنتا ہے تو پھر ہم روتے ہیں، حالانکہ اس کو چور بنانے والے ہم خود تھے۔ بچپن میں یہ کہہ کر چھوڑتے رہے، کسی کی پینسل لے آئے اسکول سے، کسی کی کاپی لے آیا، اور چل بچہ ہے خیر، باہر سے کسی کی چیز اٹھا لایا، مسجد سے کوئی چیز اٹھا کر لے گیا، خیر ہے بچہ ہے بچے کر لیتے۔ نہیں، کیوں کر لیتے ہیں؟ اگر سب کی چیز آپ لائے ہیں تو بالکل ایک بچے کو دوسرے کی چیز نہ لینے دیں، ان کو بتائیں انصاف کیا ہوتا ہے، ان کو بتائیں کہ بیٹا دے سکتے ہو تو دے دو اس کو، لیکن اس سے لو نہیں۔ ہمیں اسلام عدل سکھاتا ہے، ہمیں اسلام وہ قربانی کرنا سکھاتا ہے، کسی سے کچھ چھیننا اور چھین کر کھانا ہمیں اسلام نہیں سکھاتا۔ تو دیکھیں بچپن میں کھجور کو منہ سے نکال دیا اور کھانے نہیں دی، تو یہ ہے تربیت جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے تو اس وقت دیکھیں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی عمر 7 سال تھی، حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی عمر 8 سال تھی۔ تو پہلے تو نانا جان کی تربیت میں رہے، اور نانا جان کی وفات کے بعد والدہ ماجدہ وہ ان کی تربیت میں رہے۔ 6 مہینے کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا انتقال ہو گیا، تو میں اس کا بھی تفصیل سے بات کروں گا۔ تو 6 مہینے کے بعد ان کا انتقال ہو گیا، تو ایک ماں کی تربیت اور نانا جان کی تربیت اب وہ باقی نہیں رہی، تو اب والد صاحب کی تربیت میں آ گئے۔ اور جو حضرات صحابہ کرام تھے، کبار صحابہ، جس میں حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہم وعنہا، ان سے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے تربیت پائی ہے اور علم حاصل کیے۔ خود حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے جس قدر علم حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے حاصل کیا، اتنا علم اور کسی سے حاصل نہیں کیا۔ ان اکابر سے، ان مشائخ سے
باقاعدہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے تربیت پائی ہے، ان سے علم حاصل کیا ہے، اور ماشاءاللہ دیکھیں جن کے کان کے اندر اذان ہی نبیوں کے سردار پڑھیں، جن کی والدہ ماجدہ وہ جنت کی عورتوں کی سردار ہو، جو تربیت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کریں، جن کو ایک نظر دیکھ کر انسان جس مقام تک پہنچتا ہے، بعد والے ساری زندگی ایڑیاں رگڑیں اور ماتھے کو ٹیکیں، وہ ان کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے۔ ہم ایک پہاڑ جتنا سونا بھی خرچ کریں تو صحابہ کرام کی ایک مٹھی کھجوروں کو نہیں پہنچتے۔ جنہوں نے ان حضرات سے تربیت پائی تھی، پھر ان کا شعور، پھر ان کا ادراک، پھر ان کی فہم کس درجے پر ہوگی۔ آپ دیکھیں کہ ایک مربع حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما دونوں بھائیوں میں کوئی بات ہوگی ایسی ویسی، کوئی ناراضگی والی، تو ناراض ہو گئے ایک دوسرے سے۔ تو کسی نے پیغام دیا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو کہ آپ کے بھائی جان کہہ رہے ہیں کہ حسین مجھ سے چھوٹے ہیں، اگر وہ آ جائیں مجھ سے معافی مانگ لیں تو میں معاف کر دوں گا۔ تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اس کو کہا کہ بھائی جان سے جا کر کہو کہ ہمارے نانا جان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ جو آدمی ناراض ہو جائے کسی سے اور معاف کرنے میں پہل کرے، پیش قدمی کرے، تو وہ پہلے جنت میں جائے گا۔ تو میں نہیں چاہتا کہ میں پہلے جنت میں چلے جاؤں اور میرے بڑے بھائی جان پیچھے رہ جائیں، تو میں چاہتا ہوں کہ وہ پہلے مجھے معاف کر کے، یعنی ادھر تشریف لا کر وہ پہلے جنت میں جانے کے مستحق بنے، اور بڑے ہیں وہاں جا کر بھی بڑے ہی رہیں۔ تو یہ سمجھ اللہ پاک نے ان کے اندر پیدا کر دی تھی، اور جب بھی بات کرتے تھے انتہائی جچی تلی اور مدلل گفتگو کیا کرتے حضرت امام حسین رضی اللہ کہ ایک مربع اب آپ دیکھیں بچپن کے اندر ہی آپ دیکھیں کہ جب دونوں بچے تھے تو ایک بوڑھے بابا جی وضو کر رہے تھے اور جو صحیح طریقے سے وضو نہیں کر رہے تھے، تو دونوں بھائیوں نے آپس میں سوچا کہ بابا جان کو وضو بھی سکھانا ہے لیکن وہ اپنی حد تک بھی محسوس نہ کریں، کیونکہ بشری فطرتی تقاضا ہے کہ جب چھوٹا کسی بڑے کو کہتا ہے نا کہ یہ یوں نہیں یوں، تو وہ کہتا ہے چل تجھے کیا پتہ، تجھے زیادہ پتہ ہے۔ تو وہ دونوں چلے گئے، ایک بابا جی کے دائیں طرف بیٹھ گئے، دوسرے بابا جی کے بائیں طرف بیٹھ گئے۔ ایک نے دوسرے کو کہا کہ میں وضو کرتا ہوں، آپ ذرا دیکھو میں وضو ٹھیک کر رہا ہوں۔ تو اب ایک بھائی نے وضو ایسے ہی کرنا شروع کر دیا جیسے کہ وہ بابا جی کر رہے تھے۔ اب وہ غلط کریں یہ بتائیں نہیں، ہمارے ابا جان حضرت علی رضی اللہ عنہ ایسے وضو نہیں کرتے، وہ یوں کرتے ہیں۔ اب وہ سکھا رہے ہیں، وہ غلط کر رہے ہیں، یہ اس کی تصحیح کر رہے ہیں کہ ایسے نہیں ایسے۔ انہوں نے وضو مکمل کر لیا، بابا جان سمجھ بھی گئے اور ان کی عزت بھی بچ گئی۔ اس انداز میں اب یہ سمجھ کس نے پیدا کی؟ یہ سمجھ ان میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت نے پیدا کی۔ تو یہ دیکھیں، یہ کچھ بچپن کی میں نے جھلکیاں آپ حضرات کے سامنے پیش کی ہیں۔ میں انشاءاللہ اس مضمون کو لے کر چلوں گا، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی زندگی، پوری زندگی کا احاطہ کروں گا، حضرات صحابہ کرام سے رشتہ داریاں، حضرات صحابہ کرام سے ان کا معاملہ، یہ ساری چیزوں کو میں انشاءاللہ تفصیل سے ذکر کروں گا۔ آج ہم نے چند باتیں ابتدائی ذکر کی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان حضرات کی کامل سچی محبت عطا فرمائے اور ان کے نام لیواؤں میں اور ان کی حقیقی پیروی کرنے والوں کے ساتھ اللہ تعالی ہمارا بھی حشر فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔